ایک گاؤں کے وڈیرے کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر اس کے پاس بہت ساری دولت تھی اور اس کے علاوہ 1,000 بھینسوں کے فارم اور 100 گھوڑوں کے استبل کا اکیلا مالک تھا۔ وڈیرے کا ایک خاص نوکر تھا جو پچھلے 30 سال سے وڈیرے کی خدمت کر رہا تھا اور اس کی فارم اور استبل کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ وڈیرے نے خدمت کے صلے میں اسے 20 گھوڑے دے دیے اور 50 بھینس بھی۔ وڈیرے نے اپنے نوکر کو یہ اختیار بھی دیا کہ اپنی مرضی کے 3 سوالات تیار کرو۔ جو شخص بھی تمہارے 3 سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہوا، اس کے بعد اس سے ایک سوال میں پوچھوں گا۔ وہ سوال بھی کافی مشکل ہوگا۔ اگر اس نے مجھے بھی لاجواب کر دیا تو میرے فارم اور استبل کا وہی مالک ہوگا، اور اگر وہ تمہارے سوالات کے جواب دینے میں ناکام رہا تو میری ساری جائیداد کے تم اکیلے ہی وارث قرار پاؤ گے۔ نوکر نے دل میں سوچا کہ اتنی آسانی سے تمہیں بھی کسی اتنے بڑے استبل اور فارم کا مالک کسی کو نہیں بننے دوں گا۔ ایسے سوالات پوچھوں گا کہ گاؤں کا کوئی شخص بھی ان کا جواب نہیں دے پائے گا اور حیران ہو جائے گا۔ بوڑھا نوکر ساری رات نہ سو سکا اور یہی سوچتا رہا کہ ایسے کون سے 3 سوال پوچھوں جن کا جواب کسی کو نہ آئے۔ صبح ہوئی تو گاؤں میں منادی کرا دی گئی کہ اگر وڈیرے کی جائیداد کا وارث بننا ہے تو سوالوں کے جواب دینے کے لیے وڈیرے کی رہائش گاہ پر آ جاؤ۔ سارے گاؤں والے وڈیرے کی رہائش گاہ پر ہو گئے۔ وڈیرے نے نوکر سے کہا کہ سب کے سامنے آؤ اور پنڈال سے سوال پوچھو۔ بوڑھا نوکر سامنے آیا اور سب گاؤں والوں سے مخاطب ہوا کہ میرے 3 سوالات کے جواب دلیل سے دو۔ اگر دلیل قابل قبول نہ ہوئی تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب دروازہ کھولا جاتا ہے یا بند کیا جاتا ہے دروازے سے آواز کیوں آتی ہے؟ سب دیہاتی دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ایک ایسا سوال ہے، ہر کسی نے اپنی دلیل سے جواب دیا، مگر سردار کو کسی بھی دلیل نہ پسند آئی۔ گاؤں کا ایک کسان جو ذہانت میں اپنی مثال آپ تھا، اس نے جواب دیا کہ دروازہ کھولتے وقت آواز اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ دروازہ اپنی زبان میں کھولنے والے کو تلقین کر رہا ہوتا ہے کہ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو اور داخل ہوتے ہی سب کو سلام کرو۔ سردار کو کسان کی یہ دلیل کافی پسند آئی اور باقی لوگوں نے بھی اس جواب پر اسے داد دی۔ بوڑھے نوکر نے اپنا دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا، اے کسان، تم یہ بتاؤ کہ ایک دفعہ وقت کے خلیفہ کے پاس ایک بوڑھی عورت شکایت لے کر آئی اور اس سے کہا، اے خلیفہ، میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ بتاؤ بوڑھی عورت کی اس عجیب و غریب شکایت کے پیچھے کیا راز تھا؟ تو تمام لوگ حیران ہو گئے کہ آخر یہ کس قسم کی شکایت تھی۔ خلیفہ کیسے اس بوڑھی عورت کے گھر میں کیڑے مکوڑے لا سکتا تھا؟ اس کے پیچھے چھپا کوئی اور راز تھا۔ یہ بات کسان بھی سوچنے لگ گیا اور تھوڑی دیر بعد کہا، سردار صاحب، بوڑھے عورت نے خلیفہ کو کہا، میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بوڑھی کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، اور اس کے بعد خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کا گھر اناج سے بھر دو۔ جب یہ بات کسان نے کہی تو سردار بھی حیران ہو گیا۔ نوکر نے سردار کی طرف دیکھا کہ اب آپ ہی میری مدد کریں اور اس با کمال کسان سے کوئی ایسا سوال پوچھیں جس کا جواب یہ نہ دے پائے اور یہ جائیداد میری ہو جائے۔ سردار نے کسان سے کہا کہ میں تجھے ایک مٹکا دے رہا ہوں، تم اس مٹکے کو عقل سے بھر دو اور پھر عقل سے ہی خالی کر دو، مگر شرط یہ ہے کہ مٹکے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ کسان نے سردار کے سوال پر غور کیا۔ پنڈال میں موجود باقی دیہاتی کسان کو اپنے قیمتی مشورے دینے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مٹکے کو اشرفیوں سے بھر دو تو کوئی کہہ رہا تھا کہ مٹکے کو اناج سے بھر دو۔ کمار سب کی باتیں سن رہا تھا مگر اس نے اپنے دل کی یہ بات پر عمل کیا۔ کسان نے سردار سے کہا، مجھے اس سوال کا جواب دینے کے لیے 1 مہینے کا وقت درکار ہے۔ سردار نے مسکراتے ہوئے اسے 1 مہینے کا وقت دے دیا۔ کسان مٹکے کو لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، اس مٹکے میں اخروٹ کے سائز کے برابر 2 سوراخ کر دو۔ اس کی بیوی نے نہایت مہارت سے مٹکے میں 2 ایک جیسے سوراخ کر دیے۔ کسان نے ایک سوراخ سے تربوز کی بیل گزار دی اور دوسرے سوراخ میں سے وہ بیل باہر نکالی۔ کچھ دنوں بعد مٹکے کے اندر دیکھا
تو ایک تربوزہ اگایا۔ کسان نے بڑی مہارت سے دونوں سوراخ بند کر دیے اور چاند دنوں کے بعد اس مٹکے کو لے کر سردار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سردار نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا تربوز مٹکے کے اندر پڑا ہوا ہے جبکہ مٹکے کا منہ تو چھوٹا سا ہے، وہ بڑا حیران ہوا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ مٹکا تو واقعی عقل سے بھرا ہے۔ اب سردار نے کہا کہ اس مٹکے کو عقل سے خالی کر دو، لیکن یاد رہے کہ مٹکے کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ کسان کو معلوم تھا کہ نہ تو مٹکا توڑ سکتا ہوں نہ ہی تربوز کو کاٹ سکتا ہوں۔ مزید یہ کہ سردار نے مٹکے پر ایک مہر لگا دی تاکہ کسان چالاکی سے مٹکا تبدیل نہ کر سکے۔ کسان نے مزید کچھ دنوں کی مہلت مانگی۔ کسان نے مٹکے کو دھوپ میں رکھ دیا اور اس کے ارد گرد آگ جلائی۔ مٹکے میں بڑا سا تربوز پکڑا پتلا چلا ہوتا گیا اور کسان نے آسانی کے ساتھ اسے باہر نکال لیا اور سردار کی خدمت میں خالی مٹکا پیش کیا جس پر سردار کی مہر لگی ہوئی تھی۔ سردار نے دیکھا کہ یہ تو تم نے واقعی مٹکا عقل سے خالی کر دیا ہے، لہذا 950 بھینس اور 80 گھوڑے تجھے دیے جاتے ہیں۔ وہ کسان خوشی خوشی اپنا انعام لے کر چلا گیا اور اس گھوڑے کے استبل اور ان بھینسوں کے فارم سے اس گاؤں کے لیے ایک اچھا سا طبیب خانہ بنوایا اور ایک بڑا سا مدرسہ جس میں گاؤں کے بچے پڑھنے لگے۔ اور جب سردار صاحب نے یہ سب دیکھا تو اسے بڑی خوشی ہوئی اور کہا، بے شک میری جائیداد صحیح ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔